السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ مقبوضہ وادی میں 231 روز سے زندگی قید ہے۔ وادی آج بھی دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ کرونا مریضوں کی اطلاعات کے بعد صورتحال جوں کی توں ہے۔ لوگ خوراک اور ادویات سے محروم ہیں۔ زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ نمی میں کرونا وائرسز جلدی مر جاتے ہیں۔ محققین کی رائے میں یہ 56 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرمی میں مر جاتے ہیں۔ کرونا کی صورتحال کے باوجود بھی بھارت میں حال ہی میں ایک شادی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں جوڑے نے اپنے خاص دن کے موقع پر خصوصی حفاظتی اقدامات اٹھائے، جس میں دلہا دلہن کے علاوہ شرکت کرنے والے مہمانوں نے بھی فیس ماسک پہن رکھے تھے۔ ادھر امریکہ میں 40 سالہ خاتون نے کورونا کے شعبے میں اپنا ٹیسٹ کروایا، لیکن ٹیسٹ کی رپورٹ آنے سے قبل ہی وہ ہلاک ہو گئی۔ نتاشا اوٹ نامی یہ خاتون ایک مقامی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی۔ انہیں کورونا کی پہلی علامات ظاہر ہوئیں۔ ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی علامات بے حد معمولی ہیں۔ اس کے بعد اگلے ہفتے سوموار تک انہیں نزلہ اور بخار بھی شروع ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا۔ انہیں پھیپھڑوں میں معمولی سی چبھن کا بھی احساس ہوا، لیکن انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، تاہم اگلے ہی روز کچن میں وہ مردہ حالت میں پائی گئی۔ ادھر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کو اہمیت نہیں دی۔ اگر وہ پیشگی اقدامات کر لیتے تو اس کا پھیلاؤ سست کیا جا سکتا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین میں اب کوئی نیا کیس سامنے نہ آنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ چین نے باقی دنیا کو امید دلائی ہے کہ کورونا کی ایسی صورتحال پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 13,000 سے زائد ہو گئی۔ جیسے جیسے کورونا کی وبا پھیل رہی ہے، کسی بھی چیز کے سطح جیسے کہ ٹیبل یا دروازے کو بند کرنا اب عوامی مقامات پر ایسے بہت سے مناظر عام ہو گئے ہیں، جیسا کہ لوگوں کا دروازے اپنے کوہنیوں سے کھولنے کی کوشش کرنا، ٹرین کا سفر کرتے ہوئے کسی ہینڈل کو نہ پکڑنا، دفاتر میں ہر روز ملازمین کا اپنی میزوں کو صاف کرنا۔ جن علاقوں میں اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے وہاں پر تو حکام عمارتوں، پارکس اور گلیوں میں ادویات بھی چھڑک رہے ہیں۔ اسلامی ممالک میں کورونا کے مریضوں میں پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ پہلے پر ایران، دوسرے پر ملیشیا اور تیسرے پر ترکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ گھروں میں رہنا جاری رکھیں، مطمئن رہیں۔ حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ مل کر اپنے فرائض ادا کر رہی ہے۔ ہم دن رات کا فرق کیے بغیر قوم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس مشکل دور سے نکل جائیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو ہدایات کی جا رہی ہیں اور جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ امریکہ کے خوراک اور ادویات کے نگراں ادارے FDA نے کورونا کی تشخیص کے لیے صفائی ٹیسٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کا رزلٹ صرف 45 منٹوں میں آ جاتا ہے۔ اب اس سے فوری ٹیسٹ کرنا ممکن ہو جائے گا۔ موجودہ ٹیسٹوں کے نتائج برآمد ہونے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لیبارٹریز کے اندر بھیجا جاتا ہے اور اس کے اندر بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے ریاض کے 13 ہوٹلوں کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ اقدام کورونا کے سدباب کے لیے کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کورونا سے متاثرہ مقامات سے سعودی شہریوں کو اندرون ملک لایا جاتا ہے تو انہیں بھی 14 دن کے لیے انہی قرنطینہ ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا مضبوط ہتھیار یہ ہے کہ ہم گھروں میں رہیں۔ سعودی عرب میں اس کے 48 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کل تعداد 392 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں ہی حرمین ایکسپریس کو 3 اپریل تک بند کر دیا گیا ہے۔ جدہ، مکہ اور مدینہ منورہ سے کوئی بھی شہری حرمین ایکسپریس سے سفر نہیں کر سکے گا۔ براعظم افریقہ کے 54 میں سے 40 ممالک اس وقت کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اب تک افریقی ملکوں میں اس کے کم سے کم 1000 مصدقہ مریض سامنے آئے ہیں۔ حرمین شریفین کے امور کے ذمہ دار ادارے نے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بچھائے گئے تمام قالین کورونا کے پیش نظر اٹھا لیے ہیں۔
یہ اقدام احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ اٹلی میں روزانہ اموات کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ہلاکتوں میں گزشتہ روز غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا اور گزشتہ روز 800 افراد اس کا شکار ہوئے۔ ادھر عرب ٹی وی نے کہا ہے کہ فضائی سفر پر پابندیاں، سیاحوں کی آمد و رفت کی بندش اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہونے سے خلیجی ممالک کی فضائی کمپنیوں کو متوقع طور پر $7 ارب خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترکی میں کورونا سے مزید 12 افراد کی اموات ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 21 پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز ترکی میں اس کے 277 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا سے بچاؤ کے لیے آج 22 مارچ کو جنتا کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں۔ اٹلی میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 793 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک ہی دن میں دنیا کے کسی بھی ملک میں کورونا سے اموات کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے امید ظاہر کی ہے کہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں نرمی متوقع ہے۔ ادھر پاکستان میں شہباز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے لڑنے آیا ہوں، اس سے ہم ایسے ہی لڑائی کریں گے جیسے ڈینگی کے خلاف کی تھی۔ دنیا میں آپ کو شاید ہی ایسا کوئی شخص ملے گا جو کورونا اور کووڈ-19 جیسے الفاظ کو نہ جانتا ہو، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کورونا کا نیا نام کووڈ-19 کیوں رکھا گیا ہے اور یہ کس کا مخفف ہے؟ یہ لفظ دراصل 3 الفاظ کرونا وائرس ڈیزیز کا مخفف ہے اور اس کے ساتھ لگا 19 2019 کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔